غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں کشمیر کو دفعہ 370 کے تحت حاصل خصوصی حیثیت کی منسوخی کے مودی حکومت کے یک طرفہ اقدام کے خلاف 5 اگست کو یوم استحصال کے طور پر منائیں۔ بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 ختم کر کے مقبوضہ علاقے کا فوجی محاصرہ کر لیا تھا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی اور سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں 5 اگست 2019 کے اقدامات کی منسوخی، سیاسی رہنماؤں کی رہائی، بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں رکوانے اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما مولوی بشیر احمد عرفانی نے بھی جیل سے جاری ایک پیغام میں 5 اگست کو کشمیر کی تاریخ کا ایک دردناک اور المناک دن قرار دیا ہے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ بھارتی فوج اور پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے پونچھ، راجوری، کشتواڑ اور ڈوڈا اضلاع میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی۔ نئی دہلی کے زیر کنٹرول مقبوضہ جموں کشمیر کی انتظامیہ کی طرف سے 1947، 1965 اور 1971 کے ہندو مہاجرین سمیت لاکھوں غیر کشمیریوں کو مقبوضہ علاقے میں زمینوں کے مالکانہ حقوق دیے جانے کے فیصلے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ اقدام مقبوضہ جموں کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متنازع علاقے میں باہر کے لوگوں کو آباد کرنا جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے جو کشمیریوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایران میں حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر تعزیت کے لیے کل جماعتی حریت کانفرنس کے دفتر پر ایک غیر معمولی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاہ کے کنوینر غلام محمد صفی نے کی۔ اجلاس میں حریت قائدین نے صہیونی فورسز کے ہاتھوں فلسطین اور عالم اسلام کے محترم رہنما کے قتل کی شدید مذمت کی۔ اراکین نے قابض اسرائیلی فوج کے غزہ کے مختلف علاقوں میں حالیہ حملوں کی بھی شدید مذمت کی۔ اراکین نے شہید رہنما کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور فلسطین کی آزادی کی جنگ میں بے پناہ قربانیوں پر بہادر رہنما کی تعریف کی۔